السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ وَنَعْلَمُ مَا تُوَسْوِسُ بِهِ نَفْسُهُ وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْ حَبْلِ الْوَرِيدِ۔ جس طرح شیطان ابلیس انسان کے دل میں وسوسے ڈالتا ہے، تو خود انسان کا جو نفس ہے وہ بھی وسوسے ڈالتا ہے۔ تو جب آپ اس بات میں فرق کرنے کے قابل ہو جاؤ کہ یہ وسوسہ جو میرے ذہن میں میرے دل میں آ رہا ہے یہ شیطان کی طرف سے ہے یا نفس کا ہے، اور اسی طرح بعض اوقات جس طرح فرشتوں کی طرف سے اچھی باتیں ذہن میں دل میں ڈالی جاتی ہے، تو شیطان کوشش کرتا ہے کہ بہت اچھے طریقے سے برین واش کرتے ہوئے اچھے طریقے سے وسوسہ دل میں ڈالے۔ تو بعض اوقات انسان کو پتہ نہیں چلتا کہ یہ جو میرے ذہن میں بات آئی ہے یہ فرشتے کی طرف سے یا شیطان کی طرف سے۔ تو ان تینوں چیزوں کو سمجھنا، یہ جو شخص اس میں ماہر ہو گیا تو گویا کہ اس کو حکمت عطا کر دی گئی ہے، اور اس میں ماہر وہی ہوگا جو قرآن و حدیث میں پہلے ماہر ہو، قرآن و حدیث کی مہارت اس کو حاصل ہو۔ جیسے خوابوں کی تعبیر ہے، تو خوابوں کی تعبیر کے لیے سب سے پہلے جو ضروری چیز ہے کہ قرآن و حدیث کی مہارت ہو، اس کے بعد جو ہے وہ انسانی نفسیات کو سمجھتا ہو اور خوابوں کی تعبیر کا پھر اس کے پاس علم ہو۔ تو ان چیزوں کو سوچنا چاہیے۔ اسی طرح یاد رکھیں، بعض لوگ بڑے جذبات میں آ جاتے ہیں اور اعمال میں، نوافل میں ایسے لگ جاتے ہیں کہ باقی فرائض کا خیال نہیں رکھتا۔ جیسے مسئلہ یہ ہے کہ اگر آپ فرض نماز بھی پڑھ رہے ہو اور رسول تجھے آواز دے دے تو فرض نماز چھوڑ کے تجھے جانا پڑے گا۔ اسی طرح اگر آپ نفل نماز پڑھ رہے ہو اور والدین میں سے کوئی آپ کو آواز دے تو آپ کو جانا پڑے گا، نفل نماز چھوڑ کے جانا پڑے گا۔ اور اب لوگ انہوں نے کچھ مباحات میں یا مستحبات میں ایسے لگے ہوئے ہیں، ایسے کھو جاتے ہیں، ایسا مبالغہ کرتے ہیں، شدت اختیار کر دیتے ہیں کہ باقی دین کے اعمال چھوڑ دیتے ہیں۔ تو آپ کسی عمل کے کرتے کرتے تھک جاؤ گے، اللہ تعالیٰ ثواب دیتے دیتے نہیں تھکتا، آپ عمل کرتے کرتے تھک جاؤ گے۔ تو عمل کو احسن طریقے سے ادا کیا کرو، لِيَبْلُوَكُمْ أَيُّكُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا۔ دین اسلام پر عمل کرنا، اس میں جو مشکل کام ہے نا وہ اعتدال ہے۔ کچھ لوگ بالکل کمی کرتے ہیں، کچھ لوگ زیادتی کرتے ہیں۔ درمیانہ روی اختیار کرنا یہ مشکل کام، لوگ اس کا خیال نہیں رکھتے۔ تو یہ بات بھی ذہن میں رکھنی چاہیے۔ اسی طرح
اس حدیث سے سبق ہمیں حاصل ہوتا ہے جس میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کسی نے ایک رنگین چادر عطا کی، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم اسے پہنا، پھر نماز کے بعد کہا کہ یہ ابو جہم کو دے دو، میری جو سادہ چادر ہے وہی لے آؤ، کیونکہ یہ جو چادر اس کا جو نقش و نگار ہے، گلکاریاں ہے، وہ میرے سامنے مجھے تشویش میں ڈال رہی تھی، نماز کے اندر غافل کر رہی تھی، یعنی قریب تھا کہ غفلت ہو جاتی۔ تو دیکھو اب خوبصورت چادر، اس میں نقش و نگار لگاؤ تو اس میں کوئی حرج نہیں، لیکن اگر آپ کو کے عبادات میں وہ مخل ہو رہا ہے، آپ کے عبادات کو متاثر کر رہا ہے، تو ایسے کاموں کو چھوڑ دو جو آپ کو ضروری کاموں سے پیچھے کر۔ تو دیکھو یہ یعنی سوچنے کی بات ہے کہ جائز کام، بعض اوقات مباح کام ہوں گے، جائز کام ہوں گے، لیکن اگر آپ اس کے اندر ایسے گھس جاتے ہو کہ آپ سے بڑے بڑے کام رہ جاتے ہو، تو آپ سے وہ مباح، وہ جائز کام وہ چھوڑ دینے، تاکہ جو آپ کا عظیم مقصد ہے اس سے نہ رہ پاؤ۔ تو اب آپ دیکھو، ایک طرف تو یہ ہمارا دین ہمیں یہ سکھا رہے ہیں، دوسرے دیکھو لوگوں کا زندگی کا کوئی گول ہی نہیں ہے، کوئی ایم، کوئی ٹارگٹ ہی نہیں ہے، ایسے ہی جا، اور کس وجہ سے اس سے غافل ہو رہے ہیں، اپنے مقصد سے غافل ہو رہے ہیں، فضولیات کی وجہ سے، قصے کہانیوں کی وجہ سے، لڑائی جھگڑوں کی وجہ سے، غیبتوں کی وجہ سے، حسد کی وجہ سے، چغلی کی وجہ سے۔ یہ بات آپ لوگ ذہن میں بٹھائیں کہ ماہرین نفسیات بھی کہتے ہیں کہ بزدل شخص غیبتیں کرتا ہے، جو ڈرپوک ہوتا ہے نا وہ غیبتیں کرتا ہے، کیونکہ اگر وہ بزدل اور ڈرپوک نہیں ہوتا تو وہ سامنے جا کے وہ بات کرتا۔ تو یہ بزدلوں کا کام ہے، اس سے بچنا چاہیے۔ تو آپ ایسے کام نہیں کرو جس سے آپ اپنے عظیم مقصد سے دور ہونے کا خدشہ۔ جب انسان کا دل صاف ہوتا ہے تو اس کو ایک خاص قسم کی سمجھ عطا کی جاتی ہے جس کو فراست کہتے ہیں، وہ لوگوں کو پہچان جاتا ہے، وہ حالات میں بہتر فیصلہ کر سکتا ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا ان تتقوا اللہ یجعل لکم فرقانا، اللہ سے ڈرو گے اللہ فرقان دے گا، حق و باطل، صحیح غلط کو پہچان سکو گے۔ یہ علم حاصل کرو، کن کاموں میں لگے ہو، یہ علم حاصل کرو کہ صحیح کیا ہے، غلط کیا ہے، حق کیا ہے، باطل کیا ہے، سچ کیا ہے، جھوٹ کیا ہے۔ زندگی گزر جاتی ہے، یہ فیصلہ نہیں کر پاتے کیا کر رہا ہوں، غلط کر رہا ہوں، صحیح کر رہا ہوں، کیا کہہ رہا ہوں، غلط ہے، صحیح ہے، جو خرچ کر رہا ہوں، جہاں پہ میں یہ پیسہ لگا رہا ہوں صحیح ہے، غلط ہے، جہاں سے کما رہا ہوں صحیح ہے، غلط ہے۔ تو اس بات کو ضرور سمجھنے کی کوشش کریں، بہت ضروری ہے۔ اور ایک بہت ہی عظیم عبادت ہے جس کو لوگ سمجھتے ہی نہیں کہ یہ عبادت ہے، اور یہ ہمارے اندر بہت کمی ہے۔ دیکھو اس کو سوچو، بہت کمی ہے ہمارے اندر اس عبادت کی۔ وہ یہ ہے کہ دو عبادتیں بتا رہا ہوں جو ہمارے اندر بہت کمی ہے، اور اس پر آپ لوگوں نے کام کرنا ہے۔
وہ یہ ہے کہ وَاسْأَلُوا اللَّهَ مِنْ فَضْلِهِ، اللہ سے اللہ کا فضل طلب کرنا اور اچھائی کی امید رکھنا. اللہ سے مانگو، اللہ تعالیٰ تجھے بہتر سے بہتر عطا کرے گا، بہتر سے بہتر اللہ تعالیٰ عطا کرے گا. یہ جو اللہ سے تم اچھے وقت کی امید رکھتے ہو نا، یہ بھی عبادت ہے، مانگنا اور امید رکھنا اچھے وقت کی. ہماری زندگی یہ ہو جائے گا، وہ مصیبتوں کا سوچتے ہیں، بس یہ مصیبت وہ مصیبت یہ مصیبت وہ. یہ بہت بڑا مسئلہ ہے. اور میں آپ کو ایک بات بتاؤں کہ ذہن کے لیے یہ اس کو سوچیں، یہ سمجھیں اس بات کو، ذہن کے لیے سوچ اور حقیقت ایک ہی چیز ہے، دونوں حقیقت ہے اس کے لیے. یعنی مثال کے طور پر آپ نے دیکھا کہ ایک شخص کو پکڑا گیا، اسے مارا جا رہا ہے، یا ایکسیڈنٹ آپ نے دیکھ لیا، تو اس کا جو آپ کے دماغ پہ اثر ہوتا ہے اور آپ کے جسم پہ جو اس کا خراب اثر ہوتا ہے دیکھ کے اور سن کے، تو یہی واقعات اگر آپ سوچتے ہو کہ یہ ایسا ہوگا، ایسے ہو جائے گا، یہ ہوگا یہ ہوگا، تو وہی دماغ پہ وہی اثر ہوتا ہے اور جسم کے اندر اسی کے مطابق وہ اثر چلا جاتا ہے، وہ بیماریاں لگتی جاتی ہیں. یہ بہت خطرناک معاملہ ہے. تو آپ نے کیا کرنا ہے، ہمیشہ آپ کہو گے ہمارے ساتھ اچھا ہوگا، ہمارے حالات بہتر ہو جائیں گے، ہم اچھے ہیں، اچھے رہیں گے. اسی طرح اللہ تعالی کے بارے میں حسن ظن، یہ بہت بڑا عبادت، بہت بڑی بات. انا عند کہ میں اپنے بندے کے گمان کے مطابق اس کے ساتھ ہوتا. انا عند ظن عبدی بی، میرا بندہ میرے بارے میں جو گمان کرتا ہے اسی کے مطابق اس کے ساتھ. اب وہ کہے گا یہ ہو جائے گا، وہ ہو جائے، میں ٹھیک نہیں ہوں گا، میری صحت ٹھیک نہیں ہوگی، تو بس نہیں ہوگا. وہ کہے گا ہم غریب ہی رہیں گے، تو بس غریب رہیں گے. اگر وہ کہے کہ اللہ تعالیٰ مجھ سے بہت محبت کرتا ہے، اللہ اس سے محبت کرے گا، اللہ اس کا خیال رکھے گا، اللہ اس کی کشادگی دے گا. اگر وہ کہے اللہ مجھے معاف کر دے گا، اللہ اسے معاف کر دے گا. تو اللہ کے بارے میں اچھا گمان رکھو. دیکھو لوگوں کے بارے میں غلط گمان رکھنا گناہ ہے کہ نہیں ہے؟ تو اللہ تعالیٰ کے بارے میں غلط گمان رکھنا یہ کتنا بڑا گناہ ہے. ایسے لوگوں کے بارے میں تو اللہ تعالیٰ کے جو کہتے ہیں نا کہ اللہ میری مدد نہیں کرے گا، تو یہ لوگ پھانسی پہ لٹک جائے، چھت کے ساتھ رسی باندھ لے اور اس سے لٹک جائے. من کان یظن ان لن ینصر اللہ فی الدنیا والآخرہ فلیمدد بسبب الی السماء ثم لیقطع فلینظر هل یذهبن کید ما یغیظ. تو یہ بھی ذہن میں رکھیں. اسی طرح دیکھو ہم کہتے ہیں ہم کشمیر جائیں گے، سوات مری جائیں گے، ناران کاغان، گلگت چترال، خوبصورت جگہ لاہور دیکھیں. یہ ہم بڑے بڑے لوگوں سے ملنے کی خواہش کہ میں اس سائنسدان سے ملوں، اس بندے سے ملوں. کیا ہمارے دلوں کے اندر کبھی یہ خیال آیا کہ ہمیں اللہ تعالیٰ کی دیدار نصیب ہو جائے، ہم اللہ تعالیٰ کو دیکھیں گے؟ دنیا میں تو یہ ہو نہیں سکتا، آخرت میں ہوگا.
لا تدرکہ الابصار و یدرک الابصار وهو اللطیف الخبیر. دنیا میں تو دیکھ نہیں سکتے. موسیٰ علیہ السلام نے جب کہا کہ رب ارینی انظر الیک، میں آپ کو دیکھنا چاہتا ہوں، تو کیا ہوا؟ قال لن ترانی ولكن انظر الى الجبل فإن استقر مكانه فسوف ترانی فلما تجلى رب للجبل جعله دكا وخر موسى صعقا. تجلى رب، پہاڑ ریزہ ریزہ ہو گیا تھا. موسیٰ علیہ السلام بھی نہیں دیکھ سکے اللہ تعالیٰ. لیکن آخرت میں للذین احسنوا الحسنی وزیادہ، جنت بھی اللہ تعالیٰ دے گا اور اضافی نعمت اللہ کا دیدار بھی ہوگا. وجوہ یومئذ ناظرہ الی ربہا ناظرہ، رب کی طرف دیکھیں گے خوش ہوں گے. یومئذ وجوہ یومئذ مسفرہ ضاحکۃ مستبشرہ. اور آخرت کے نعمتوں میں بڑی نعمت اللہ کا دیدار ہے. اور آخرت کے عذابوں میں سے بڑا عذاب یہ ہے کہ کوئی اپنے رب کو وہاں بھی نہ دیکھ سکے. دنیا میں تو دیکھ نہیں سکتے تھے، آخرت میں بھی نہیں دیکھ سکتے. کلا انہم عن ربہم یومئذ لمحجوبون، نہیں دیکھ سکے. تو ان باتوں کو آپ لوگ انتہائی توجہ سے سنیں اور آخری بات یہ دل میں بٹھائیں، آخری بات کہ اللہ تبارک و تعالی اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر مسلمان کی تربیت ایسی کی ہے کہ اس کے دل کے اندر سب سے زیادہ اگر محبت ہو تو اللہ تعالیٰ سے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے. سب سے زیادہ محبت اللہ تعالیٰ سے، پھر مخلوق میں سب سے زیادہ محبت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. اور یہ قرآن میں آپ کو یہ بتاؤں کہ قرآن میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے کس قدر سختی کے ساتھ یہ بات ذکر کی ہے. قل ان کان آباؤکم و ابناؤکم و اخوانکم و ازواجکم و عشیرتکم و اموال اقترفتموها و تجارت تخشون کسادها و مساکن ترضونها احب الیکم من اللہ و رسولہ و جہاد فی سبیلہ فتربصوا حتی یاتی اللہ بامرہ واللہ لا یہدی القوم الفاسقین. یہ دیکھو، سنو اس بات کو، سنو، یہ بہت اہم بات ہے. اگر تمہارے ماں باپ کون ذکر کیا؟ تمہارے ماں باپ، تمہارے بچے بیٹے، تمہارے بھائی، تمہاری بیویاں، تمہارا خاندان، تمہارے مال و دولت، تمہاری تجارت اور تمہارے گھر جو تمہیں پسند ہے، اگر یہ تمہیں اللہ تعالیٰ سے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اور اللہ کے راستے میں جہاد سے زیادہ محبوب ہوئے، فَتَرَبَّصُوا حَتَّىٰ يَأْتِيَ اللَّهُ بِأَمْرِهِ، انتظار کرو اللہ کا حکم آئے گا، یعنی عذاب ہے. ہاں، یعنی آپ والدین سے بھی زیادہ اللہ سے محبت کرو، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرو. سب سے زیادہ، اپنے شوہر سے زیادہ، اپنی بیوی سے زیادہ، اپنے بھائی سے زیادہ، اپنی بہن سے زیادہ، اپنے بیٹے سے زیادہ، اپنی بیٹی سے زیادہ، اپنی ماں سے زیادہ، اپنے باپ سے زیادہ، اپنے تمام پیسوں سے، ہر چیز سے زیادہ. اور یہ تو میں نے آیت سنائی آپ کو، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدی وولدی والناس اجمعین. تم میں سے کوئی مومن نہیں ہو سکتا یہاں تک کہ میں اسے ان کے والدین اور تمام لوگوں سے اور ان کے اپنے نفس سے بھی زیادہ محبوب نہ ہو جائے. والدین اور اپنے بچوں اور تمام لوگوں سے، حتی تمام لوگوں میں یہ خود بھی آ گئے.
تو یہ بات تھی، اور آخری بات وہ یہ ہے اسی سلسلے میں کہ آپ نے محبت تو سب سے زیادہ اللہ تعالیٰ سے رکھنی ہے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے رکھنی ہے. باقی جو محبتیں ہیں نا جتنی بھی، آپ نے اس میں اعتدال سے کام لینا ہے. اعتدال سے کام نہیں لیں گے تو پھر کیا ہوگا؟ یہ جو دوستوں کو والدین سے بڑھا دیتے ہیں، کیوں بڑھاتے ہیں؟ اعتدال سے کام نہیں لیا. جو اولیاء شہداء کو پیغمبروں سے زیادہ بڑھا دیتے ہیں، کیوں؟ اعتدال سے کام نہیں لیا. جو جتنی محبت آپ نے کرنی ہے وہیں تک کرو. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرو گے کیونکہ عظیم انسان تھے، رسول تھے، آخری رسول تھے صلی اللہ علیہ وسلم. لیکن خدائی محبت ان سے بھی نہیں ہو سکتی. وہ خدا نہیں تھے، معبود نہیں تھے، رسول تھے، اللہ کے بندے اور رسول تھے. اسی طرح یہ جو شادیوں میں لڑائی جھگڑے ہوتے ہیں اور یہ جو ابھی ذکر ہوا کہ سوتنوں کا ذکر ہوا، تو کیونکہ اللہ تعالیٰ سے زیادہ اپنے شوہر کی محبت کا دعویٰ کرتی ہے. تو پھر یہاں یہ بھول جاتی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے کیا کہا ہے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کہا ہے. کیوں ذہن بنے نہیں ہیں لوگوں کے کہ ہمیں تو کیا ہے، ہمیں تو سب سے زیادہ محبت اللہ تعالیٰ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ہے. وہ اللہ تعالیٰ ہمیشہ الحی القیوم ذات. تو اللہ تعالیٰ سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے.